پیدا نہیں ہوا بلکہ ہمیشہ ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ ہمیشہ یہ رہے گا. جیسا کہ سورہ اخلاص میں قل هو اللہ احد اللہ الصمد، اللہ ایک اور بے نیاز، لم یلد ولم یولد، وہ پیدا نہیں ہوا. تو اس کے علاوہ جو کچھ بھی ہے پہلے نہیں تھا، بعد میں اس کو اللہ نے پیدا کیا. تو عالم کا اطلاق ہوتا ہے ما سوی اللہ، یعنی اللہ کے علاوہ جو کچھ بھی ہے اس کا نام ہے عالم یا جہان. پھر یہ عرض کیا تھا کہ جس طرح انسان ہے اس کو کہتے ہیں عالم صغیر، چھوٹی دنیا، اور یہ جو کائنات ہے یہ عالم کبیر یعنی بڑی دنیا. جو مثالیں انسان کے اندر وہی آپ کو باہر میں نظر آئے. کس طرح سے چند مثالیں اس کی. اس جہان کو دو چیزیں روشن کرتی ہیں، ایک سورج اور ایک چاند. انسان کے اندر بھی اللہ نے دو چیزیں رکھی ہیں جو جس سے اس کو روشنی ملتی ہے، وہ ہے دو آنکھیں. سورج اور چاند انسان کا کیا آنکھیں. پھر اس زمین کے اندر آپ دیکھیں تو پانی چلتے ہیں مختلف، کہیں وہ ہے دریا ہے تو کہیں ندی نالے. اسی طرح انسان کے اندر یہ جو رگوں کا خون چلتا ہے، یہ مثال اس طرح پانی کی یہ چلتا ہے. پھر آپ دیکھیں کہ اس کائنات میں مختلف زمین کی وہ ہے تہیں، کوئی اونچی ہے کوئی نیچی ہے، کہیں سوراخ ہے کہیں کچھ ہے. انسان کے اندر بھی یہ ساری چیزیں اسی طرح ہے، کہیں غبار ہے کہیں اونچی زمین کہیں نیچا کہیں سوراخ ہے، ساری چیزیں. پھر اسی کائنات میں آپ دیکھیں جگہ جگہ آپ کو کہیں گھاس نظر آتی ہے کہیں درخت نظر آتے ہیں. انسان کے اندر اوپر یہ جو بال ہے جسم کے، یہ ساری اس کی مثال ہے. پھر اس زمین میں 4 طرح کے پانی ہیں، ایک کڑوا ہے، ایک کھارا ہے، ایک میٹھا ہے، ایک نمکین ہے. انسان کے جسم سے بھی یہی 4 طرح کے پانی نکلتے ہیں. منہ میں تھوک میٹھا ہوتا ہے، آنکھوں سے جو پانی نکلتا ہے وہ نمکین ہوتا ہے، ناک سے جو پانی نکلتا ہے وہ کھارا ہوتا ہے، اور کانوں کے اندر جو پانی ہوتا ہے یہ کڑوا ہوتا ہے. جس طرح یہ چاروں پانی زمین پہ پائے جاتے ہیں، اسی طرح یہ چاروں پانی انسان کے جسم میں بھی پائے جاتے ہیں. پھر زمین کے اوپر یہ جو پہاڑ ہے یہ زمین کو قائم رکھتے ہیں کیونکہ یہ پانی کے اوپر ہے. اسی طرح انسان کے اندر یہ جو ہڈیاں ہیں یہ اس کو قائم رکھتی ہیں. آپ کو پتا اگر جسم میں ہڈیاں نہ ہو تو بندہ کیا. تو اس طرح یہ چیزیں. پھر انسان کی جو زمین ہے اس کے اندر مختلف جانور پائے جاتے ہیں. اسی طرح انسان کے اندر بھی سارے کے اندر جویں پڑ جاتی ہیں، اس طرح کے کیڑے مکوڑے آ جاتے ہیں، چھوٹی چھوٹی چیزیں ہوتی ہیں. تو یہ سب چیزیں وہ ہیں. تو یہ انسان پورے کا پورا جو باہر کی دنیا ہے وہ ساری اس کے اندر پائی جاتی ہے. تو آپ دیکھا یہ ساری مثالیں ہیں، جیسے جیسے باہر ویسے ویسے انسان کے اندر. تو اس لیے کہا جاتا ہے کہ انسان یہ بھی ایک دنیا ہے، یہ چھوٹی دنیا عالم ہے. تو وہی ساری چیزیں جو باہر پائی جاتی ہیں وہی ساری چیزیں اس کے اندر پائی جاتی ہیں. تو اس طور پر اس کو کہتے ہیں عالم، کہ یہ بھی رب کی ایک نشانی. اس کے بعد بیانیہ الرحمن اور الرحیم، کہ رب ہے سارے جہانوں کا اور رحمان بھی ہے اور رحیم بھی ہے. دیکھیں پالنے والا ہے سارے جہانوں کا، اور اس کے بعد رحمان اور رحیم کی صفت اللہ نے بیان کی. تو رحمان اور رحیم کی صفت یہاں اس لیے بیان کی ہے کہ ان دونوں کا تعلق ہی ہوتا ہے پالنے کے ساتھ. یعنی اگر بندے میں رحم ہوگا
تو ہی وہ اپنی اولاد کو پالے گا یا کسی کو پالے گا۔ تو رحم کی صفت اس لیے یہاں ذکر کی ہے کہ اس کا تعلق پالنے کے ساتھ، کہ اب وہ بندہ فرما بردار ہے، نافرمان ہے، کچھ بھی ہے، لیکن رب کی رحمت کا تقاضا یہ ہے کہ وہ ہر بندے کو پال رہا ہے، ہر بندے کو عطا کر رہا ہے۔ اس لیے یہاں ان دونوں صفتوں کو ذکر کیا۔ پھر ہے مالک یوم الدین، کہ آخرت کے دن کا مالک۔ یوم الدین اصل میں ایک تو ہم ترجمہ بھی کرتے ہیں کہ آخرت کے دن کا مالک، لیکن ایک دین کا مطلب ہے جزا، تو اس کا مطلب یہ ہوا جزا کے دن کا مالک، یعنی جس دن بندے کو اپنے دنیا میں کیے گئے عمل کی جزا ملے گی، وہ دن، اس دن کا مالک۔ اور یہ جو ہے نا مالک، ہم تو یہ پڑھتے ہیں نا مالک یوم الدین، تو قرآن پاک میں 7 قرات ہیں۔ ایک قرات میں ہے ملک یوم الدین، ایک ہے نا مالک یوم الدین، ایک ہے ملک یوم الدین۔ تو مالک کا مطلب تو ہوگا مالک کسی چیز کا، اور ملک کا مطلب ہوتا ہے بادشاہ، کہ جزا کے دن کا بادشاہ۔ دونوں میں فرق کیا ہے مالک اور ملک میں؟ مالک یہ ہوتا ہے کہ بندہ صرف اور صرف چیزوں کے حساب سے اس کا تصرف کرتا ہے، اپنی چیز ہے اس کا مالک ہے بندہ۔ تو بادشاہ وہ ہوتا ہے کہ جو پورے ملک کا، پورے ملک کی تمام چیزوں کا مالک ہوتا ہے۔ تو اس لیے کہتے ہیں جو ملک ہے نا بادشاہ، یہ لفظ اللہ کے لیے زیادہ موزوں ہے، یہ بولنا چاہیے، کیونکہ مالک صرف اپنی چیز میں تصرف کرتا ہے، اور صرف کتنا کرتا ہے، اس چیز کو اٹھا لیا، کھا لیا، پھینک دی، یہ کر لیا۔ لیکن بادشاہ کا تعلق کچھ اور بھی ہوتا ہے، وہ چیزوں میں بھی تصرف کرتا ہے اور وہ بندوں میں بھی تصرف کرتا ہے کہ یہ بھی نہیں کرو، حکم دیتا ہے۔ تو بادشاہ کے اندر یہ خصوصیت ہوتی ہے، اس لیے قرآن پاک میں اللہ کے لیے ملک کا لفظ بھی استعمال ہوا، جیسے قل اعوذ برب الناس ملک الناس، وہاں دیکھو ملک الناس، تو وہ کس طور پر ہے کہ امر، نہیں، حکم، کہنا، منع کرنا، ان سب کا تعلق بادشاہ کے ساتھ ہوتا ہے۔ اس لیے یہاں پر بھی اگرچہ کہ ہمارے ہاں تو یہ قرات مشہور ہے کہ مالک یوم الدین، لیکن کئی جگہوں پر اس کو ملک یوم الدین بھی پڑھا جاتا ہے۔ اچھا، اب یہاں یہ کہا کہ آخرت کے دن کا مالک، تو کیا دنیا کا وہ مالک نہیں؟ دنیا کا بھی مالک ہے، لیکن یہاں آخرت کے دن کے مالک کے ساتھ اس کو خاص طور پہ اس لیے بیان کیا کہ اصل میں وہ جو دن ہوگا نا، آج تو پھر بھی بندہ کہتا ہے میں اس کا مالک، میں اپنی زمین کا مالک، میں پیسے کا مالک، میں فلانی چیز کا مالک، لیکن اس دن کوئی بھی کسی چیز کا بالکل مالک نہیں ہوگا، سب ملکیتیں ختم، صرف اور صرف اس دن اللہ جل شانہ کی ملکیت اور ہر چیز کا وہ مالک ہوگا۔ تو اس لیے اس دن کو خاص طور پہ بیان کیا کہ آج دنیا میں تو ہر ایک بندہ کہہ سکتا ہے میں اس کا بھی مالک ہوں، اس کا بھی مالک ہوں، لیکن قیامت کے دن کوئی کچھ نہیں کہے گا، اس دن ہر چیز کا مالک اللہ جل شانہ یہی ہوگا، اور اس دن کو دکھانے کے لیے تمہاری جو ملکیتیں تھی، جو کچھ بھی تھا، وہ سب عارضی ہے اور سب ختم ہو چکا، اور اب اللہ ہی کے بادشاہ، اللہ ہی ہر چیز کا مالک ہے۔ تو اس لیے یہاں پر اس لفظ کو یہاں بیان کیا گیا۔ انشاءاللہ کل آگے چلیں گے، ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ اللہ تعالیٰ